علیکم، دس از می ڈائٹیشین یسرا، اور آج جو ہے ہمارا ٹاپک نیوٹریشن ریلیٹڈ نہیں ہے۔ آج جو ہے ہم بات کریں گے ہمارے سوسائٹی کے ایک ایسے کلچر کے بارے میں، ایسے ٹاکسک کلچر کے بارے میں جو ہے رشتہ کلچر۔ تو آج ہمارے ساتھ ہیں مس فاطمہ، جنہوں نے کینیڈ کالج لاہور سے ٹیکسٹائل ڈیزائننگ کی ہے، اور ان کی تھیسس کا ٹاپک تھا دا ڈول ایوری ونس وانٹس۔ تو آج ہم ان سے بات کریں گے ان کے تھیسس سے متعلق۔ تو جی ملتے ہیں مس ابیحہ سے۔ السلام علیکم، کیسی ہیں مس ابیحہ؟ وعلیکم السلام ڈائٹیشین یسرا، آپ سنائیں آپ کا کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں مس ابیحہ۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے تھیسس کا یہ ٹاپک دا ڈول ایوری ونس وانٹس، وہ گڑیا جو ہر کسی کو چاہیے، یہ کیوں سلیکٹ کیا؟ آپ کو اس کا خیال کس طرح آیا؟ جی اصل میں یہ بات تو سوچنے والی ہے کہ ہماری سوسائٹی میں یہ بہت کامن ہو چکا ہے۔ یہ خیال مجھے کیسے آیا؟ ہمارے تھیسس کا جب ٹاپک سلیکٹ ہو رہے تھے تو ہم نے ٹوٹل 25 ٹاپک سلیکٹ کیے تھے، ان میں سے ایک ٹاپک ہماری ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ نے سلیکٹ کیا تھا وہ ٹاپک۔ اچھا، جب میں اس بارے میں سوچ ہی رہی تھی تو میری ایک سہیلی کی بہن کے بارے میں مجھے یہ معلوم ہوا کہ اس کے بارے میں بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں پورے خاندان میں، اس کے لیے رشتے تلاش کیے جا رہی ہیں، لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے لوگ آتے ہیں اور انہیں ریجیکٹ کر کے چلے جاتے ہیں۔ اب اس ریجیکشن کی وجہ سے جو اس بہن کو تکلیفیں جھیلنی پڑی ہیں وہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، اور یہ کافی افسوسناک بات ہے کہ جب ایک انسان بار بار ریجیکٹ ہوتا چلا جاتا ہے تو اس کو کافی سائیکولوجیکل مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب انسان پھر خاندان کی وجہ سے اور ہر طرف سے وہ ریجیکٹ ہو رہا ہوتا ہے تو اس کی ذہن پر کافی برا اثر پڑتا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ میں لوگوں کو اویئرنیس دوں، کیونکہ ہمارا جو تھیسس ہے وہ لاہور الحمرا آرٹ کونسل میں لگتا ہے، نیوز والے بھی آتے ہیں، تو میرا یہی خیال تھا کہ لوگوں کو اس بارے میں اویئرنیس دی جائے اور اس بارے میں سوچا جائے کہ آخر کیوں لوگ ایک چاہتے ہیں گڑیا کو تلاش کرتے ہیں۔ ابھی ہم کسی اور چیز کے بارے میں بات نہیں کر رہے، ابھی ہم صرف لکس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو یہ ٹاپک کا نام میں نے صرف ایک ہی بار میرے ذہن میں آیا، اور وہی میری ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ نے 25 ٹاپکس میں سے یہ ٹاپک سلیکٹ کیا۔ جی بالکل مس ابیحہ، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ آپ نے اس کو پھولوں سے ریلیٹ کیوں کیا؟ جبکہ پھول تو بہت پیارے ہوتے ہیں، بہت خوبصورت سے، ایسے ان کی معصومیت سی ہوتی ہے، اور آپ نے اس کو اس ٹاکسک کلچر سے، رشتہ کلچر سے ریلیٹ کیا ہے۔ ایکچولی جیسے ہمارے اسلام میں ہے کہ ہمیں کوئی تصویر بنانا الاؤ تو ایسے ہے، آپ پڑھائی کے لیے آپ شکل بنا سکتے ہو، لیکن کیونکہ یہ میرا تھیسس کا پروجیکٹ تھا تو میں سوچ رہی تھی کہ میں کچھ نیچرل بناؤں، جیسے بلڈنگس ہو گئی یا پھر فلاورز ہو گئے۔ اب کیونکہ میرا ٹاپک ایسا تھا تو فلاور کو اور جو روبوٹ ہوتا ہے اس کے جو میٹل پارٹیکلز ہوتے ہیں ان کو میں نے کمبائن کر کے ان کی ڈرائنگس بنائی، ان کی ٹیکسٹائل سرفیسز بنائی، ہماری سرفیسز ہوتی ہیں پوری۔ تو رشتہ کلچر کی میں بات کر رہی ہوں تو لوگوں کو کیسی عورت چاہیے؟ ان کو ایک نازک مزاج عورت بھی چاہیے، اور ان کو ایک روبوٹک عورت بھی چاہیے جو گھر کے سارے کام بھی کرتی ہے اور روبوٹ کی طرح ہر چیز کو ہینڈل کرتی ہے، اور اسے کھانا بھی پکانا آتا ہو، اسے گھر گرہستی بھی آتی ہو، وہ اگر جاب کرنا چاہے تو جاب بھی وہ کرے۔ تو بہت ساری پریشر ہوتا ہے ایک عورت پہ، اسی لیے میں نے اس چیز کو فلاور سے لے۔ جی بالکل مس ابیحہ، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ نے، بہت اچھا کیا آپ نے یہ کہا کہ میں اویئر کروں لوگوں کو اپنے تھیسس کے تھرو، اور ان کو ایک پھول جب آپ نے اس طرح سے ریپرزینٹ کیا ہے کہ ایک لڑکی پھول ہوتی ہے، اس کے جذبات پھول ہوتے ہیں، اور ہم جو ہے اس کو اس طرح سے بات کر کے اس کو اتنا فرسٹریٹ کر دیتے ہیں کہ وہ کہتی ہے کہ میں تو ایک کیکٹس ہی،
میں نے آپ کی تھیسس کو جتنا اسٹڈی کیا ہے اس میں آپ نے 3 پھولوں کا ذکر کیا ہے. ان میں جو ہے ایک جو ہے ہمارا یلو کارنیشن ہے, پنک کیمیلیا ہے اور ایپل بلاسم ہے. تو آپ ذرا ان پھولوں کے بارے میں بتائیں کہ آپ نے ان کو کس طرح جو ہے رشتہ کلچر سے ریلیٹ کر کے آپ نے ان پھولوں کو ڈیزائن کیا ہے اور اویئر کرنے کی ان پھولوں کے ذریعے جو ہے آپ نے کوشش کی ہے. جی ہاں، جب میں نے سوچ لیا کہ میں نے فلورل چیزوں پہ بات کرنی ہے تو پھر میں نے 3 فلاور سلیکٹ کیے. ہر پھول کا ایک مطلب ہوتا ہے جو کہ انگریزوں نے بنایا ہوا ہے یا پھر انہوں نے نام رکھا ہوا ہے ان پھولوں کا. تو میرا جو ایک پہلا پھول تھا وہ تھا یلو کارنیشن، جس کا اس پھول کا مطلب ہی ریجیکشن ہے. اس پھول کا آپ ایکچوئل میننگ اگر آپ تلاش کرو، گوگل پہ بھی جاؤ کہ واٹ از دا میننگ آف یلو کارنیشن، تو اس کا مطلب ہے ریجیکشن. تو اسی لیے میں نے اس پھول کو چنا اور پھر اس کے ساتھ میں نے آگے میں نے اس کو لے گئی اس کام کو. اور دوسرا جو میرا پھول تھا وہ تھا پنک کیمیلیا، جس کا لٹرل میننگ ہے پرفیکشن. کہ آپ ریجیکشن کر دیتے ہو، کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ آپ کو پرفیکشن کی تلاش ہے، کیونکہ آپ کو ایک پرفیکٹ عورت چاہیے، آپ کو ایک گڑیا چاہیے. اور تیسرا میرا پھول تھا پریفرنس، جس کا پھول کا نام تھا ایپل بلاسم. وہ پھول بہت فیمس ہیں، وہ کوریا میں بھی ہر جگہ وہ پھول لگے ہوتے ہیں. تو اس پھول کو دیکھ کے جب آپ دیکھتے ہو تو اس پھول کا ایکچوئل میننگ ہے پریفرنس. تو یہ 3 پھول تھے میرے اور ان کا الگ الگ میننگ تھا کہ آپ پرفیکشن کو پریفرنس دیتے ہو، اسی لیے آپ ریجیکشن پہ کی طرف جاتے ہو. اگر آپ کس کو ریجیکٹ کرو گے؟ نو باڈی از پرفیکٹ، کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، کوئی بھی گڑیا نہیں. ہماری نظر میں خوبصورتی کا ایک پیٹرن بن گیا کہ ایک جیسے فارمولا ہوتا ہے نا کہ یہ لڑکی خوبصورت ہے، یہ لڑکی پرفیکٹ ہے. جی ڈائٹیشین یسرا، جیسے ایک کہ آپ ڈائٹیشین ہیں تو آپ کے پاس، مجھے یقین ہے کہ آپ کے پاس بہت سارے لوگ آتے ہوں گے کہ یسرا ڈائٹیشین. بے شک مجھے یقین ہے کہ آپ کے پاس بہت ساری لڑکیاں آتی ہوں گی، خواتین آتی ہوں گی کہ ہم موٹے ہیں، ہمیں پتلا کرتے ہیں، ہمیں جلدی پتلا کرتے ہیں، ہمارے رشتے والے آ رہے ہیں، یا پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہم مزید پتلے ہو جائیں. کچھ خواتین جو ہیں وہ آپ کے پاس اس وجہ سے بھی آتی ہوں گی کہ ہم بہت پتلے ہیں، ہمیں ذرا ہیلدی کر دیں، ہمیں یہ بتائیں کہ ہم موٹے کیسے ہو سکتے ہیں. تو میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ موٹا پتلا ہونے کا کوئی بات نہیں ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہو کہ لوگ ہمیں کیسے دیکھیں گے. آپ خود کو پہچانو کہ ہم کس طرح ہیلدی ہو سکتے ہیں. جی بالکل مس ابھی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. آج کل جو ہمارا سوسائٹی میں رشتہ کلچر چل رہا ہے اس میں پتلی لڑکیوں سے بھی انہیں ایشو ہے، انہیں موٹی لڑکیوں سے بھی ایشو ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. تو اس کے لیے جو ہے وہ مجھ سے کانٹیکٹ بالکل کر سکتی ہیں. میں ان کو گائیڈ کروں گی کہ کس طرح آپ جو ہے اپنے ہیلدی باڈی ویٹ پہ آ سکتے ہیں، اور جو ہے جو موٹے ہیں وہ پتلے ہو سکتے ہیں، مطلب اپنے ہیلدی ویٹ پہ آ سکتے ہیں. اور جو ہے موٹی لڑکیاں ہیں وہ پتلی ہونا چاہ رہی ہیں تو ان کے لیے، اور اگر جو پتلی ہیں جس کی وجہ سے ان کو ریجیکشن کا سامنا آ رہا ہے یا کوئی بھی ہیلتھ ایشوز آ رہے ہیں تو وہ بالکل مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتی ہیں. میں ان کی بالکل ہیلپ کروں گی ان کے ویٹ لاس میں بھی، ویٹ گین میں بھی. اور اگر ان کو کوئی ایشو دوسرا آ رہا ہے، کوئی ہارمونل ایشو آ رہا ہے جس کی وجہ سے ان کو مسئلے آ رہے ہیں تو انہیں بالکل ان کی ہیلپ کروں گی. یس مس ابیحا، یہ تو ہو گیا کہ آپ نے ان کو پھولوں سے ریپرزینٹ کیا ہے. تو جس طرح میں نے آپ کا تھیسس دیکھا، ان میں پھول اتنے پیارے بنے ہوئے تھے، اتنا اچھا کلر کمبینیشن کو یوز کیا جا رہا تھا، اور بہت ہیوی اور بہت سائز میں بھی بڑے تھے وہ. تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ نے ان پھولوں کو بنانے کے لیے کون سے مٹیریل کا استعمال کیا، کہ اگر کوئی ہمیں آرٹس کے اسٹوڈنٹس دیکھ رہے ہیں تو تاکہ ان کو کوئی نالج ملے اس سے کہ نا کس طرح بنائے گئے ہیں. تو ان کو پھولوں کو آپ نے کس طرح بنایا اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا آگاہ کریں. میرا کپڑا استعمال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں سسٹینیبلٹی کی طرف جاؤں.
یہ آج کل جو ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پولیوشن جو ہے بڑھ رہی ہے، اور جو یہ فیبرکس ہوتے ہیں وہ ڈیزالو ہی نہیں ہوتے، ایک ڈھیر بن کے پڑے رہتے ہیں. اور آپ نے جو ہے ان فیبرک کا استعمال کر کے آپ نے لوگوں کو ایک ویژن دیا ہے کہ آپ جو ہے ان کپڑوں کو ضائع کرنے کی بجائے آپ ان سے اپنا ایک کچھ بھی بنا سکتے ہیں، آپ کوئی بھی اپنا ڈیکوریشن پیس بنا سکتے ہیں، اپنا کوئی وال ڈیکور کر سکتے ہیں. تو یہ بہت اچھا مجھے آپ کا ایک ویژن لگا، اسٹائل لگا کہ آپ نے ایک اچھی چیز جو ہے نا لوگوں کو انٹروڈیوس کروائی ہے. جیسے کہ درزیوں کے پاس روز کے معمول میں انتہائی زیادہ مقدار میں کپڑا ضائع ہوتا ہے. وہ ہر طرح کی قطریں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی، وہ بے شک چاہے وہ درزیوں کے پاس ہو یا پھر وہ بڑی بڑی فیکٹریز میں جو سلائیاں ہوتی ہیں اور جو کپڑا ضائع ہوتا ہے وہ کوڑے دانوں میں پڑا رہتا ہے. جیسے آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ ڈیکمپوز نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے بہت زیادہ کلائمیٹ چینج آ رہا ہے، بہت خرابی ہو رہی ہے، پولیوشن پھیل رہی ہے. تو میرا مقصد یہ تھا کہ میں سسٹینیبلٹی کو اختیار کروں، کیونکہ فیشن انڈسٹری میں جتنا ویسٹ مٹیریل جاتا ہے ٹریش کی طرف، اس سے کئی گنا کم پروڈیوس ہوتا ہے کپڑا. تو اسی لیے میرا مقصد یہی تھا. تو میں ٹیلرز کے پاس گئی، ان سے میں نے قطریں، چھوٹی چھوٹی قطریں میں نے ان سے لیں، اور پھر میں نے انہیں اپنے حساب سے ان کو کاٹا، بالکل ہینڈ سٹچ میں نے ان کو کیا، اور ان سے میں نے 3 فٹ کا ایک پورا پھول تیار کیا جو ایک ٹیکسٹائل سرفیس تھی. اس طرح میں نے الگ الگ کٹائی کر کے الگ الگ طریقے سے، ایک میں نے گانٹھے باندھ کر میں نے انہیں بنایا، اور ایک میں نے کٹائی کر کے سلائی کر کے کیا. اس میں نے سلائی مشین بالکل استعمال نہیں کی، میں نے سارا اپنے ہاتھ سے اس کو سیا. تو میرا مقصد صرف یہی تھا کہ آپ سسٹینیبلٹی بھی اختیار کر سکتے ہو اور اپنی دیواروں کو خوبصورت بنا سکتے ہو. تو جی مس صبیحہ، آپ کے اس کو لے کے کیا پلانس ہیں کہ آپ نے جس طرح اپنے ٹاپک میں، اپنے تھیسس میں جو ہے آپ نے ویسٹ مٹیریل کو استعمال کر کے آپ نے ایک اپنے تھیسس کو ریپرزینٹ کیا ہے، تو آگے اس کو لے کے آپ کس طرح چلیں گی؟ آپ کے فیوچر پلانس کیا ہیں کہ آپ اس طرح سے ویسٹ مٹیریل سے کیا کیا بنانا سکھائیں گی یا لوگوں کو کیا کیا انٹروڈیوس کرائیں گی؟ اب دیکھیں یہ آرٹ ورکس تو بن گئے، اب میں سوچ رہی ہوں کہ ہم اس ٹیکنیک کو الگ الگ طریقے سے کہاں کہاں اور استعمال کر سکتے ہیں. تو میں اپنے ویور سے گزارش کروں گی کہ میرا پیج جوائن کریں. فیوچر میں اس پر بہت الگ قسم کی سسٹینیبلٹی والے آرٹ ورکس ضرور آپ کو ملیں گے. تو جی آپ نے ابیحہ کی زبانی ان کے تھیسس کو سنا، ان کے ویژن کو دیکھا. تو اب جو ہے ابیحہ جو ہے اپنا آن لائن ان کا پیج ہے انسٹاگرام پہ، اس کے تھرو آپ ان کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ان کا ورک دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی طرح کا کسٹمائزڈ ورک بھی کروانا چاہتے ہیں ان سے، تو یہ آپ کو کر کے دے سکتی ہیں. آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتی ہیں کہ انسٹاگرام پیج پہ میں یہاں مینشن کر دوں گی ان کے انسٹاگرام پیج کو. اور اس کے علاوہ جو ہے ان کا جو ایک یوٹیوب چینل بھی ہے، اس کے بارے میں بھی میں یہاں پہ لنک میں ڈال دوں گی ڈسکرپشن میں. تو آپ جو ہے ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کسی بھی قسم کا آرٹ ورک کروانا ہے. تو یہ آپ کو بالکل، اور میری وجہ سے آپ کو تھوڑا سا ڈسکاؤنٹ بھی کر دیں گے، میں ان سے ریکویسٹ کروں گی. تو جی بالکل. اور آپ نے جو اس پوڈ کاسٹ سے سیکھا، آپ لوگوں کو بھی اویئر کریں اباؤٹ رشتہ کلچر، کہ کس طرح لوگ جو ہیں وہ لڑکیاں فرسٹریٹ ہو جاتی ہیں، ایون وہ ان کا سائیکالوجیکل اتنی ڈسٹرب ہو جاتی ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ بھائی کچھ لوگ تو سوسائڈ کی طرف چلے جاتے ہیں. ان کو رشتہ کلچر جو ہے اچھی خاصی لڑکیوں کو جو ہے مائیں جو ہیں لڑکوں کی جو جاتی ہیں وہ ریجیکٹ کر کے آ جاتی ہیں، اور اس سے جو ہے ان کو بہت زیادہ سائیکالوجیکل ایشو آتے ہیں. تو ہم لوگوں کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے جب بھی ہم باہر جا رہے ہیں. آج کل تو تصویریں مل جاتی ہیں، آپ کو نہیں جانا ہے، بس آپ وہیں پہ کام ختم کرتے ہیں. آپ جا کے لڑکیوں کو اس طرح سے ریجیکٹ نہ کریں، ان کی جو ہے ان کے ہیلدی مائنڈ کو خراب نہ کریں. ان کی مائنڈ، ان کی پیس جو ہے نا وہ خراب ہو جاتی ہے جب ہم اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. حافظ، ٹیک کیئر. اور اگر آپ کو کسٹمائز ڈائٹ پلان لینا چاہتے ہیں
पतला होने के लिए या मोटा होने के लिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।